بلکہ پوری دنیا میں کہیں منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ اردو صحافت کا تعلق بے شک پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان سے کی سرحدوں سے نکلتے ہوئے دنیا کے ہر خطے میں یہ زبان بولی، پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، خواہ تھوڑی خواہ زیادہ۔ اور ایک انسانی معاشرے کا اصول ہے کہ جو زبان بولی جائے، جہاں اس زبان کا ابلاغ ہو، وہاں صحافت جنم لیتی ہے۔ تو لہٰذا جو UMT ہے، اس نے یہ جو پہلی انٹرنیشنل اردو صحافت منعقد کی ہے، کانفرنس منعقد کی ہے، وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی نمائندگی کی ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جس طرح گزشتہ چند دنوں میں اس ہفتے کے دوران ملکی لیول پر جو چند اہم باتیں ہوئیں، جو چند اہم فیصلے ہوئے، جن کے جو نتائج ہیں اور جن کے اثرات ہیں وہ بہت دور رس ہوں گے، ویسے ہی اس کانفرنس کے نتائج بھی بہت دور رس ہوں گے اور اردو صحافت پر بہت اس کا فوائد ثابت ہوں گے۔ اور یہ سارا کریڈٹ اساتذہ کو، ریکٹر صاحب کو اور پروفیسر ڈاکٹر انجم کو بھی جاتا ہے۔ اردو صحافت بہت پہلے جب شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر اب سے کچھ دہائیوں پہلے تک صرف اخبارات تک فوکس تھی، وہاں تک اس کا تعلق تھا۔ لیکن جب دنیا نے بہت تیزی سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ تبدیلی کی اور چینلز آئے، باقی ٹیکنالوجی آئی، تو اردو صحافت کو وہ چیلنجز درپیش ہوئے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو زبان زیادہ بولی جاتی ہے، اس پر پنپنے والی چیز بھی زیادہ عام ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر چونکہ اردو زبان ایک قومی زبان ہے، پاکستان کے ہر خطے میں ہر جگہ پر بولی جاتی ہے، رابطے کی زبان ہے، تو اردو صحافت کا تعلق بھی پاکستان کے ہر گوشے گوشے سے ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو جرنلزم، اردو صحافت کے صحافیوں نے جو میڈیا پاکستان کا اس وقت بوم پر ہے، بہت آگے ہے، لیڈ کر رہا ہے، اس میں اردو صحافت کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اور دیگر زبانیں جو خاص طور پر اگر کہا جائے تو انگریزی زبان بے شک انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ اردو کی سمجھ بوجھ زیادہ ہے، اس لیے اردو جرنلزم کے صحافیوں نے جو اپنی جان توڑ محنت، دن رات کی محنت سے میڈیا کو آج جس لیول پر پہنچایا ہے، یہ اردو صحافت کے صحافیوں کو سلام کرنے کی بات ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں سے الیکٹرانک میڈیا آیا، ڈیجیٹلائز ہوا، تو اردو صحافت کو جو چیلنجز درپیش ہوئے، شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، یا اس کے لیے اتنی تیزی سے ان کو فیسلٹی نہیں مل سکی۔ مثلاً اگر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ کہ جب اردو صحافت کے اندر ہمارے ہاں جو آج کل جدید ٹاپکس جو انٹرنیشنل لنک چل رہے ہیں، اگر میں سماجی طور پر بات کروں تو ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں، سفارتکاری کے ایشوز ہیں، آپ اس کے علاوہ دیگر ایسے ایشوز ہیں جن پر اردو جرنلزم میں بہت کم چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اگر پائی بھی جاتی ہیں تو بہت بعض اوقات غیر سنجیدگی یا چسکا لینے کے لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انگریزی جرنلزم میں یہ چیزیں بہت فوکس کر کے کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اردو جرنلزم میں جو مزید اس میں ایک جو سوچنے کی بات ہے، ہمارے دوست جو جرنلزم کرتے ہیں اردو کا، اس میں مطالعہ کی کمی ہے، جبکہ انگریزی جرنلزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں کے جرنلسٹ بہت لرنڈ اور بہت مطالعہ اپنا جاری رکھنے والے ہوتے ہیں۔
ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں میں نے کہا کہ اردو جرنلزم میں آنے والی ہیں. مثلا رائٹ ٹو انفارمیشن کی اگر بات کریں تو اس وقت رائٹ ٹو انفارمیشن کا بہت شور شرابہ ہے. پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی بہت سے ایسے نامور ایشوز ہیں جو صرف رائٹ ٹو انفارمیشن کی وجہ سے سامنے آئے اور تخت والے بھی ہلے ان کی وجہ سے. لیکن ہمارے اردو جرنلزم میں ایسے موضوعات کو شاید زیادہ نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی زیادہ ان کو عمل میں لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اردو صحافت میں ترجمے کے مسائل بہت شدید ہیں. یعنی اب اردو کے اندر انگریزی الفاظ کی بھرمار کر کے اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے. میں ایک بتاؤں کہ اردو جرنلزم میں ترجمے کی آپ کو چند ایک مثالیں دوں جو کہ بے شک تھوڑی سی مضحکہ خیز ہوں گی لیکن سیکھنے کے لیے بہت ہوں گی. مثلا ایک لفظ ہے ایکس پاکستان لیو، یعنی جو لوگ باہر جاتے ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، جب وہ چھٹی لیتے ہیں، رخصت لیتے ہیں اپنے دفتر سے تو وہ ایکس پاکستان لیو کہلاتی ہے. لیکن اس کا ترجمہ ایک دیکھنے میں سامنے آیا ایکس پاکستان لیو کا سابقہ مشرقی پاکستان رخصت. آپ یقیناً یہ مسکرانے کی بات ہے. اور سنیے کہ ہمارے ہاں ایک منسٹری ہے مین پاور، افرادی قوت کی. اب تو اس کے ساتھ اوورسیز اینڈ مین پاور. ایک زمانے میں مین پاور منسٹری ہوتی تھی جو لوگوں کو باہر بھیجتی تھی اوورسیز اور پاکستانیوں کا خیال رکھ. اس کا ترجمہ کیا گیا مین پاور منسٹری کا مرد کے اقتدار کی وزارت. یہ وہ اہلیت ہے جو ہمارے ہاں اردو جرنلزم میں کم ہوتی گئی اور اب بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے. بہت اچھے ترجمے بھی ہوئے. جب ایک زمانے میں پرائیویٹائزیشن کا یہاں بہت سلسلہ چلن ہوا تو اس کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے مقتدرہ قومی زبان ایک ادارہ اتھارٹی اردو کے حوالے سے وہاں آیا. ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب بہت معروف سکالر، انہوں نے یہ ترجمہ سب اسکالروں کے سامنے رکھا. میں گواہ ہوں اس وقت کا. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ لوگوں نے بھی وہ لفظ سنا، نجکاری. جب ایک اچھا ترجمہ کیا جائے تو وہ بہت معروف ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے اور اس کو بہت قبول بھی کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اردو جرنلزم میں جو ترجمے کی روایت یا اس کو سیکھنے کا عمل کم ہوتا جا رہا ہے وہ ایک شدید سوچنے کی بات ہے. اس کے علاوہ جو اردو جرنلزم کا ایک بڑا چیلنج میں دیکھتا ہوں وہ غیر شائستگی ہے. یعنی ہمارے اردو جرنلزم میں اخبارات کی بات کر رہا ہوں ابھی نیوز چینل کے حوالے سے. دوسری کہ جو اخبارات میں بھی کئی اخبار بہت بہتر لکھتے ہیں لیکن کئی اخبارات میں غیر شائستہ الفاظ بھی ملتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اردو جرنلزم کو جہاں انگریزی سے اپنی سروائیول کا خطرہ تھا اور انگریزی جرنلزم اس میں انگریزی الفاظ آتے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو نیوز چینل ہیں انہوں نے بھی جو ہمارے اردو اخبارات ہیں ان کو زیادہ متاثر کیا اور انگریزی اخبارات کو کم متاثر کیا. وہ ایسے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اردو اخبارات ہیں، میری ایک یہ رائے ہے اتنا سی کہ وہ صرف پڑھے جاتے ہیں اب سٹی پیج کے لیے یا پریس ریلیزوں کے لیے یا کالموں کے لیے، کالمز کے لیے. اگر آپ بڑی خبریں، عام خبریں اگر دیکھنا چاہیں تو اردو اخبارات کی بجائے لوگ نیوز چینل پر جاتے ہیں. جبکہ انگریزی جرنلزم، انگریزی اخبارات کی ریڈرشپ شاید اتنی متاثر نہیں ہوئی. اس کے بعد اگر آپ مزید اس کو آگے دیکھیے چیلنجز کو، تو میں ایک جو ہر طرف ہے اردو جرنلزم کا چیلنج وہ صرف اردو اخبارات سے تعلق نہیں رکھتا اور اس پر ایک اسٹڈی کی ضرورت ہے. ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. لفافہ جرنلزم، اس لفافہ جرنلزم کا آغاز کب ہوا تحقیق کرنی چاہیے. اسباب کیا ہیں اور کیا اہلیت ہوتی ہے جو لفافہ جرنلزم کرتے ہیں. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اے پولیٹیکل ہونے کے لیے یا اس کو دیر تک برقرار رکھنے کے لیے جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں وہ اے پولیٹیکل زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سی ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں. ایسے ہی اردو اخبارات کے جو صحافی ہیں ان کے معاشی اور معاشرتی حالات
ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ لفافہ جرنلزم کی جاتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے اردو جرنلزم اور دیگر جرنلزم کے حوالے سے بھی. اب میں بہت ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ کوئی زبان سروائیو نہیں کرے گی, رہے گی نہیں اس وقت تک اگر وہ ڈیجیٹل نہیں ہوگی. اردو زبان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے اور اردو صحافت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. مثلا اردو صحافت سب کے لیے یکساں نہیں ہے, انکلوسیو نہیں ہے, یعنی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے انگریزی جرنلزم کے مقابلے میں. کیسے؟ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ویژولی امپیئرڈ لوگ, وہ اپنا ایک سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جس کو صرف انگریزی سپورٹ کرتی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, ہمارے ہاں کی. انفارچونیٹلی باقی تمام ملکوں نے, ہندی نے, پرشین نے, فارسی نے, ترکی نے, عربی نے, دیگر جتنی زبانیں ہیں انہوں میں بیشتر وہ سافٹ ویئر کو سپورٹ حاصل ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اردو زبان کو اب تک نہیں ہوئی. جس کی وجہ کیا ہوئی؟ جس کی وجہ اب دیکھیے کہ پاکستان کی جو ڈسیبل آبادی ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق تقریباً 17% ہے, یعنی 3 سے 4 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں. ان میں سے جو صحافی بننا چاہیں گے, اگر اردو جرنلزم کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کو ڈیجیٹل سپورٹ حاصل نہیں ہے اس سافٹ ویئر کے لیے. اچھا, اب اس کا آپ دیکھیے کہ اس کے لیے بہت سی کوششیں میں نے ذاتی طور پر بھی کی, اور میں درخواست کروں گا اور خاص طور پر توجہ چاہوں گا ریکٹر صاحب کی کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں اس پر ریسرچ کریں. جو انٹرنیشنل ادارے یہ ڈیجیٹل سپورٹ بنا رہے ہیں, جبکہ دیگر زبانیں جو اردو کی سپورٹنگ زبانیں ہیں, فارسی ہے, ترکی ہے, عربی ہے, ہندی ہے, اس تمام زبانوں کا یہ سافٹ ویئر اس میں آ چکا ہے. اگر یہ سافٹ ویئر آ جائے تو بہت بڑی ریڈرشپ اس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے, جبکہ انگریزی میں یہ سافٹ ویئر موجود ہے اور انگریزی کے لوگ جرنلزم کر سکتے ہیں. سو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اردو صحافت میں اس حوالے سے بھی. اب اس کے بعد اگر نیوز چینل کی بات کریں تو ہمارے جو اردو پرنٹ میڈیا ہے وہ نیوز چینل کے نرغے میں آ چکا ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ انگریزی جرنلزم کے لوگ بھی اور اردو جرنلزم کے لوگ بھی جن کو بھی مواقع ملے وہ نیوز چینل میں آئے, جبکہ اردو اخبارات میں اب بہت کم جانے کی لوگوں کی وہ خواہش اور گنجائش ہوتی ہے. اگر اردو جرنلزم کی ایک فتوحات کی بات کریں تو بے شمار فتوحات ہیں. یہ 200 سال کا جو سفر ہے اردو جرنلزم کا, یہ بہت بہت کامیابی سے ہے. آپ دیکھیں کہ کھیلوں کی خبروں کی بہت زیادہ اب سپورٹ کی جاتی ہے, بہت آتے ہیں. کارٹون ایک شاندار تاریخ رکھتی ہے اردو صحافت ہمارے ہاں. اب آخر میں سب سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ جو مایوسی ہے, اگر کہا جائے کہ اردو صحافت میں اگر اتنے مواقع نہیں ہیں روزگار کے, اتنی پنپنے کی اس میں بات نہیں ہے, یعنی بے شک اردو صحافت, اردو صحافی جو بے شمار محنت کر کے میڈیا کو ٹاپ پر لاتے ہیں, یعنی ان کو آپ فروغ طبقے سے مماثلت دے سکتے ہیں, تو ان کے لیے وہ فیسلٹیز, وہ معاشی حالات, انگریزی جرنلزم کے اندر ایک لائن کی خبر چھپے تو وہ اوپینین میکنگ ہو جاتی ہے, فیصلہ سازی میں آ جاتی ہے, لیکن اردو جرنلزم میں اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن مایوسی کی بات نہیں کہ اردو جرنلزم ہی بنیاد ہے کہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے. اگر کہا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری لوگ, ساری دنیا بھی اگر آپ کے ہاں مایوسی اور اس کی فضا قائم ہو رہی ہو تب بھی اس سے انکار کرنا چاہیے. مثلاً آپ اگر اس کو اس زبان میں لیں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اردو جرنلزم خراب ہو رہا ہے یا اردو جرنلزم کسی فتوحات میں کمی لا رہا ہے, تو اس کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں خراب ہوں گردش چشم مرد سے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ خراب ہیں, میں خراب ہوں گردش چشم مست سے. اس نے کہا رقص کر سارا جہاں خراب ہے. ریکٹر صاحب کو
प्रोफेसर डॉक्टर अंजम साहिबा को अगेन मुबारक देना चाहता हूँ और दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जितने इसमें मकाले पेश किए गए उन्हें किताबी सूरत में शाया किया जाए ताकि वो आइंदा आने वाले मुहक्किकीन के लिए एक रहनुमाई का बायस हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you.